السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کور کمانڈر ہاؤس میں جو ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اس کے اعلامیے کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ کون سے روح پوش رہنما ہیں تحریک انصاف کے جن کے خلاف اب جو ہے وہ بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور بڑا ایکشن ان کے خلاف جو ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس سے بہت مایوسی پھیلی ہے، اور اس حوالے سے آپ سے بھی درخواست ہے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اپنے عہدے سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو دور رہا ہے یا ان کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور دوسری جانب لیگی رہنما نے شرم اتار پھینکی ہے، اور ان کو تو شرم نہیں آئی جو انہوں نے بات کیا، لیکن سننے والے کو شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی بھی بے شرمی جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین کہ ہم بڑی خبروں کی طرف آنے سے پہلے چند چھوٹی خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے، یہ چھوٹی خبر تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے غریب کے لیے، اور اس کی خبروں کی طرف آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس چینل کو ہم نے آپ کی سپورٹ سے ہی جو ہے وہ گرو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے ہے، اور آج یہ ایکسپریس نیوز نے اس کو جو ہے وہ اس کو بریک کیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 70 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ہوگا، اور یہ 16 ستمبر سے جو ہے وہ اس اضافے کا اطلاق ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک تو خبر یہ ہے، اور دوسری جانب ناظرین کا بجلی کی خبر ہے۔ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن اور فوری مقدمہ اور گرفتاری کی جو ہے ہدایات کر دی گئی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی سختی کی جا رہی ہے ڈالر کے حوالے سے، بجلی چوری کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے خیر کتنا جو ہے وہ چیزوں کے اوپر اثر پڑتے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی بات ہوگی، بجلی کی بات ہوگی، تو چینی کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک تو چینی کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو سیکٹری خوراک ہیں زمان وٹو صاحب، ان کو بھی ہٹا دیا عہدے سے غلط بیانی کرنے کے اوپر۔ تو پنجاب میں چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز جو ہیں ان کے نام ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور ان سے جناب جن کی وجہ سے چینی 90 سے 180 روپے تک چلی گئی، اور سب نے جو ہے وہ اربوں روپے منافع کمایا ہے، اور ان میں ان کے جو نام ہیں جو ایجنسیوں نے ایف آئی اے کو دیے ہیں ان میں جو ہے ابھی تک گرفتار کوئی نہیں ہو سکا کیونکہ سارے روح پوش ہو گئے ہیں۔ اس میں خوشاب سے نعمان قریشی ہیں، ساجد اور توسیق کا نام ایف آئی اے کو دیا گیا، سرگودا سے ڈیلر فاروق خان ہے، قصور سے ملک عظیم ہے، کراچی سے طلحہ کپور اور جمال مصطفیٰ، چشتیاں سے ڈیلر اویس بلال، فیصل آباد سے عمران، میرپور سے وقاص اور لاہور سے اشرف، ملتان سے ڈیلر ارشد کا نام ایف آئی اے کو دیا گیا ہے، جبکہ ایک ڈیلر ماجد ملک کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ تاہر یہ تمام ڈیلرز اپنے گھروں اور دفاتر سے غائب ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو اصل خبریں ہیں جو میں نے آپ کو دینی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو مایوس کیا ہے، خاص کر جن کو بڑی امیدیں تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، وہ بڑے مایوس ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن کیس تھا اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں جو کہا گیا آپ نے ذرا چیزیں دھیان سے سننی ہے، غور سے سننی ہے، پھر ہم جو ہے اس کی تفصیلات، اور آپ کو خود جو اندازہ ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح جو انہوں نے ایک ویک پوائنٹس کے ساتھ اور کچھ ویک ڈیسیجنز لینے کے بعد ریٹائر ہونے کہا جو جاتا تھا، ہم نے بھی بڑی خبریں دی کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑا کھڑاک کرنے جا رہے ہیں، الیکشن وقت پہ کروانے جا رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں بھی پتہ چلا کہ جناب وہ کھڑاک صرف ہوا میں ہی تھے۔ تو ناظرین کرام، اب جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں جو ہے وہ سابق حکومت کی جانب سے 3 ججز پر اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن میں ججز پر پی ڈی ایم حکومت کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، ججز پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے جج کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور عدالت کی بے توقیری کی۔
چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب یہ فرما رہے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب یہ فرما رہے ہیں لیکن کاروائی انہوں نے نہیں کی. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ حکومت نے عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا، جبکہ کہا گیا کہ 3 سے فیصلہ مسترد ہوا. وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی. وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے امنی کو جواز دینا تھا. اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون منظور کیا. اب جب آپ کو چیف صاحب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بے توقیری کی جا رہی ہے تو آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ آپ نے کیوں توہین عدالت نہیں لگائی جب پنجاب میں الیکشن کا معاملہ تھا؟ تو یہ ناظرین کام انہوں نے اس کے بعد انہوں نے مزید لکھا جو اعتراضیبل ہے، بلکہ انہوں نے اعتراض مسترد کیے ہیں. اب عوام ان کے اوپر اعتراض لگا رہی ہے. کیا لگا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اعتراضات کرنے والی حکومتی درخواست عدلیہ پر حملہ ہے، ججز پر اعتراض کرنے والی حکومتی درخواست مسترد کی جاتی ہے. ججز بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواست مذموم مقاصد کے لیے دائر کی گئی. یہ ساری چیزیں وہ اپنے تحریری فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ ایکشن کچھ نہیں ہوا. ناظرین کرام اب آتے ہیں وہ خبر جو ہے لیگی رہنما والی. خواجہ سعد رفیق آپ کو پتا ہے سینئر رہنما ہے جو نون لیگ کے، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کل ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں 11 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے بلا سود قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں 36 کروڑ کے. تو اس کے اوپر وہ ذرا دیکھیے گا، شرم نام کی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں شدید معاشی بحران کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز ایوان کو حکومت پنجاب کی جانب سے 36 کروڑ قرض دینے کی خبر اگر درست ہو تو اس کا جواز بتایا جائے. اچھا میں اس کے اوپر اعتراض کر چکا ہوں، میں اس کا حمایتی نہیں ہوں. اصل میں جو نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرض نہیں ملنے چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اگر ان کی تنخواہیں اور مراد کیوں کافی نہیں، بھاری تنخواہوں مراد کے ہوتے ہوئے حکومت سے ایسے مطالبات کرنا کیسے جائز ہے؟ یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں. اور 36 کروڑ کا معاملہ ہے. اب دوسری جانب آ جائیے، ان کو شرم نام کی چیز نہیں ہے. جب ملک کو پائی کی ضرورت تھی، جب ملک کے اندر ایک روپیہ کی ضرورت تھی، تو اس وقت پی ڈی ایم اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں خواجہ سعد رفیق کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جناب ان کی جانب سے 16 ماہ میں میڈیا میں 10.25 ارب روپے جو ہے وہ بانٹے گئے. تب نہیں ان کو خیال آیا، تب نہیں ان کو شرم آئی. آج جو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں نے خود اس کے خلاف ہوں جو ان کو قرضے دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو بات کرتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے نا. ایک جانب تو اعتراض اٹھا رہے ہیں، جبکہ اپنی جب باری تھی میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے، اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے، جب آپ 10.25 ارب بانٹ رہے تھے جن میں یوٹیوبرز بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اس وقت آپ کی یہ غیرت، آپ کی یہ جرت کہاں گئی تھی؟ اس وقت نہیں آپ نے وزیر اعظم کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ریزروز ختم ہو رہے ہیں، خزانہ خالی ہو گیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں ناظرین کہ ہم کور کمانڈر اعلامیے میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو اداروں اور عوام کے درمیان جو خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مایوسی ہوگی. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا والے جو پروپوگنڈا غلط خبریں جو ہیں وہ دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. جو جناب میری کہہ لیں کہ بے چینی اور پروپوگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو روپوش تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف اب جو ہے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس ہے اس میں جو پی ٹی آئی رہنما ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید، اعظم سواتی، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، ان کو جو ہے وہ اب دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے بعد جو ہے اب جائیدادوں کی ضبطگی کے لیے لاہور پولیس نے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور کمشنر لاہور سے روپوش رہنماؤں کی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی ہے. اب یہ ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. ناظرین کرام یہ اب تک کی اپڈیٹ سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.